لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين صلوات ربنا پروردگار عالم تمام مومنین اور مومنات کے لیے عید الفطر کو مبارک قرار دے اور جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم نے ماہ مبارک رمضان میں انجام دیے ہیں پروردگار عالم انہیں قبولیت کا شرف عنایت کرے۔ انسانی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تقوی الہی۔ پروردگار عالم نے قرآن کو ہدایت بھی بنایا ہے تو متقین کے لیے، جنت کو پیدا کیا ہے تو متقین کے لیے، اور علی کو امام بنایا ہے تو متقین کے لیے۔ اس لیے ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تقوی الہی۔ مجھے آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں انہی منزلوں کے بارے میں گزارش کرنا ہے جن سے آپ گزر چکے ہیں۔ انسانی زندگی کو آپ یوں پہچانیں کہ پروردگار عالم نے انسانی زندگی کو دو طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ ایک عمارت ہے جس کے دو طبقے ہیں، پہلے طبقے کا نام ہے ایمان اور دوسرے طبقے کا نام ہے تقوی، اور اس ایک طبقے سے دوسرے طبقے تک جانے کے لیے پروردگار عالم نے 30 سیڑھیاں بنائی ہیں۔ ان کو طے کیے بغیر انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جس کا نام ہے منزل تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
ایمان والوں تمہارے ذمے روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جیسے ان کے ذمے لکھ دیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، شاید تم اس طرح متقی بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ علامت ہے کہ تم صاحب ایمان ہو، اور لعلکم تتقون، یہ علامت ہے کہ ابھی صاحب تقوی نہیں ہو۔ یہ 1 مہینے کے روزے پروردگار عالم نے واجب قرار دیے ہیں تاکہ انسان کو منزل ایمان سے منزل تقوی تک پہنچا دے۔ لیکن چونکہ بندوں کا اعتبار نہیں ہے کہ بھوکے پیاسے رہنے کے بعد بھی یہ متقی ہو جائیں گے، اس لیے پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس لیے روزہ واجب کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، ہم نے روزہ واجب کیا شاید تم متقی ہو جاؤ۔ یعنی 1 مہینے کی کل ریاضت کا محصل یہ ہے کہ انسان منزل ایمان سے منزل تقوی تک پہنچ جائے۔ اسی ذیل میں چند لفظیں آپ کے سامنے گزارش کرنا ہے کہ اگر آپ نے اس موقع پر توجہ نہیں فرمائی ہے تو اس کے بعد صحیح۔ دیکھیں، دین اسلام کا اپنا ایک مزاج ہے اور اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اگرچہ بڑی حد تک وقت گزر چکا ہے لیکن میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ دین اسلام کا اپنا ایک مزاج ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو جہاں بھی لے جانا چاہتا ہے اور جس منزل تک پہنچانا چاہتا ہے اس کے لیے اچانک کوئی قانون نہیں بنا دیا گیا، ہم یہ چاہتے تم ایسے ہو اور ایسے ہو جاؤ، اس لیے وہ اس سے بہتر اپنے بندوں کو کوئی نہیں پہچانتا۔ یہ دنیا داری میں اچانک اتنا بڑا انقلاب نہیں آ سکتا، دین میں کیسے آ جائے گا؟ لہذا پروردگار اپنے بندوں کو جہاں لے جانا چاہتا ہے اس کے لیے ایک مکمل نظام بنایا ہے تاکہ دھیرے دھیرے انسان اس نظام پر عمل کرتے کرتے اس منزل تک پہنچ جائے جہاں تک مالک اپنے بندوں کو لے جانا چاہتا ہے۔ میں ساری باتیں نہیں گزارش کروں گا، 2 باتیں اشارتاً عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے آپ پہچانیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو ایمان سے تقوی تک لے جانے کے لیے روزے واجب کرنا چاہتا تھا۔ یہ روزے وہ ہیں جو انسان کو ایمان کی منزل سے بلند کر کے تقوی کی منزل تک پہنچا دیں گے، لعلکم تتقون۔ مگر یہ کام بھی اچانک نہیں ہو سکتا۔ ماہ رمضان آیا، روزہ شروع ہو گیا، عید کا وقت آیا اور روزہ ختم ہو گیا اور ہر آدمی آٹومیٹک متقی ہو گیا، ایسا کوئی کاروبار ہونے والا نہیں۔ اور چونکہ روزے کا دخل ہے انسان کو متقی بنانے میں، اس نقطے کو یاد رکھیے گا، روزے کا دخل ہے انسان کو متقی بنانے میں۔ پروردگار عالم نے نماز واجب کی اور 36 مقامات پر قرآن مجید میں نماز کی اہمیت اور اس کے واجب ہونے کا ذکر کیا، مگر کبھی نہ کہا ہم نے نماز واجب کی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ خدا نے زکوٰۃ واجب کی مگر کبھی نہ کہا ہم نے زکوٰۃ واجب کی ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ نے حج واجب کیا مگر نہیں کہا ہم نے تمہیں ذمہ حج لکھ دیے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ خدا نے جہاد واجب کیا، یہ نہ کہا جہاد اس لیے ضروری ہے تاکہ متقی ہو جاؤ۔ یہ امتیاز تنہا روزے کو حاصل ہے کہ پروردگار عالم نے روزہ واجب کیا اس لیے تاکہ بندہ متقی بن جائے۔ تو اگر روزے کا تقوی الہی میں کوئی خاص دخل نہیں تھا تو تقوی کو روزے ہی کے غرض کیوں بنایا، باقی اعمال کے غرض کیوں نہیں بنایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ متقی بنانے میں وہ دخل نماز کا نہیں ہے، وہ دخل حج بیت اللہ کا نہیں ہے، وہ دخل اور عبادتوں کا نہیں ہے، جو دخل متقی بنانے میں روزے کا ہے۔ اور یہ روزے کا وہ شرف ہے جو کسی عبادت کو بھی حاصل نہیں ہے، معاملات کو کیا حاصل ہوگا؟ اور شاید اس کا ایک راز یہ ہو کہ تقویٰ کی روح 2 چیزیں ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں اور برابر سنتے بھی رہتے ہیں، لہذا بچوں کے لیے پہچان لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جائیں، کسی بیماری میں نزلہ ہے، زکام ہے، تو ان کے پاس 2 طرح کی ہدایتیں ہوتی ہیں۔ اور انہوں نے فرمایا یہ ٹیبلٹ لے جائیے، اسے کھا لیجیے گا، مگر دیکھیے برف کا پانی نہ پیجیے گا، دیکھیے آئس کریم نہ کھائیے گا، ٹھنڈا شربت نہ پیجیے گا۔ اور کیا تو یہ ٹیبلٹ کھانا ہے، ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے۔ ان دونوں کے ہمارے الگ الگ نام ہیں۔ ٹیبلٹ کھانا ہے، اس کا نام ہے دوا، ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے، اس کا نام ہے پرہیز۔ اتنی بات تو ہر اردو جاننے والا بھی جانتا ہے، اس کا نام رکھا گیا دوا، اس کا نام رکھا گیا پرہیز۔ اس کا مطلب یہ کہ پرہیز کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، پرہیز کچھ چھوڑنے کا نام ہے۔
جو کرنے کا کام ہے اسے دوا کہا جاتا ہے، جو نہ کرنے کا کام ہے اسے پرہیز کہا جاتا ہے۔ روزے میں کرنے کا کوئی کام نہیں ہے، سب چھوڑنے ہی کا کاروبار ہے۔ کھانا چھوڑنا ہے، پانی چھوڑنا ہے، تو چونکہ سب چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے لہذا روزہ مکمل پرہیز کا نام ہے۔ جو 30 دن پرہیز کر لے گا وہ پرہیزگار نہ بنے گا تو پرہیزگار کون بنے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مگر آپ جانتے ہیں یہ دو لفظیں ہیں جو میں پھر دہراؤں گا تاکہ آپ پر بات واضح ہو جائے، تو ایک وہ دوا ہے جس کو استعمال کرنا ہے اور ایک پرہیز ہے جس کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا۔ یہ کام نہیں ہو سکتا، وہ کام نہیں ہو سکتا، مگر جو سمجھدار ہیں، ہوشیار ہیں، ہوش مند ہیں، وہ جیسے دوا اپنی رائے سے نہیں کھاتے۔ یہ لفظ اصل ہے جو میں گزارش کروں، جو دوا اپنی رائے سے نہیں کھاتے وہ پرہیز بھی اپنی رائے سے نہیں کر سکتے۔ لہذا سمجھدار آدمی پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب بتائیے یہ کام کر سکتے ہیں، یہ چیز کھا سکتے ہیں، یہ پی سکتے ہیں، اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یعنی دوا بھی آپ ہی طے کریں گے اور پرہیز بھی آپ ہی طے کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے سے نہ دوا ہوتی ہے نہ اپنی رائے سے پرہیز ہوتا ہے۔ یہی اسلام کا مطالبہ تھا، جو کرنا ہے وہ بھی خدا ہی کے حکم سے اور جو چھوڑنا ہے وہ بھی خدا ہی کے حکم سے۔ دن بھر نہ کھانے کا نام روزہ نہیں ہے، حکم خدا سے نہ کھانے کا نام روزہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو روزہ انسانی زندگی میں پرہیز ہے، اور وہ پرہیز جو حکم پروردگار سے ہو۔ مالک نے کہا یہ کام نہیں ہونا ہے تو وہ کام نہیں ہونا ہے، یہ نہیں کرنا ہے تو وہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں خدا نے منع نہیں کیا ہے، کسی کو اچھا معلوم ہو یا برا معلوم ہو، اس پر کوئی پابندی عائد کرنے والا نہیں ہے۔ اب مسئلہ بہت طویل ہو جائے گا، میں جو بات گزارش کرنا چاہتا ہوں تو چونکہ روزے کا دخل ہے انسان کو متقی بنانے میں، اور جتنا روزے کا دخل ہے انسان کو تقویٰ تک لے جانے میں اتنا دیگر عبادات کو نہیں ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے 1 مہینے کے روزے واجب کرنے سے پہلے، توجہ کریں، 1 مہینہ ماہ رمضان میں روزہ واجب کرنے سے پہلے جس کو واجب کیا جائے گا تاکہ تم ایمان سے تقویٰ تک پہنچ جاؤ، اس کا انتظام یہ کیا کہ 2 مہینے پہلے سے روزے مستحب بنا دیے۔ توجہ کیا آپ نے سب جانتے ہیں ماہ رجب کا روزہ مستحب ہے، ماہ شعبان کا روزہ مستحب ہے، جب ماہ رمضان آئے گا تو روزہ واجب ہو جائے گا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ تمہارے نفس میں اتنی قوت نہ ہو کہ 1 مہینے کا روزہ تم کو منزل تقویٰ تک پہنچا دے۔ ہو سکتا ہے انسان میں اتنی صلاحیت نہ ہو کہ 1 مہینے کا روزہ صاحب ایمان کو متقی بنا دے۔ لہذا پروردگار نے کہا اس کے پہلے سے کام شروع کرو، پورا ماہ رجب، پورا ماہ شعبان، نہ ہو سکے فلاں تاریخ میں، فلاں دن میں، یعنی ابھی سے کام شروع کرو تاکہ دھیرے دھیرے اس روزے کے لیے تیار ہو جاؤ جو روزہ تمہیں متقی بنانے والا ہے۔ میں ایک لفظ گزارش کروں گا تاکہ میرے بچے مسائل بھی پہچانیں۔ ماہ رمضان کا روزہ ہے جو انسان کو متقی بنانے والا ہے۔ پروردگار عالم نے ماہ رمضان سے 2 مہینے پہلے انسان کو روزے کا حکم دیا، مگر بشکل مستحب، واجب نہیں بنایا۔ یعنی ابھی سے اپنے نفس کو تیار کرو اس روزے کے لیے جو روزہ تمہیں متقی بنانے والا ہے۔ تو ماہ رمضان ہی کا روزہ کیوں متقی بنانے والا ہے؟ رجب والا ہی بنا دے۔ اگر 1 مہینے کا روزہ انسان کو متقی بنا سکتا ہے تو ماہ رجب والا ہی بنا دے، ماہ شعبان والا ہی بنا دے۔ یہ ماہ رمضان کے شب و روز میں کیا خاص بات پائی جاتی ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ انسان کو متقی بنا دے گا؟ رجب کا روزہ کیوں کمزور ہے؟ شعبان کا روزہ کیوں کمزور ہے؟ یہ متقی کیوں نہیں بنا سکتا اور وہ کیوں بنا سکتا ہے؟ اس مسئلے پر کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اگر اسی ایک نقطے پر آپ محسوس کر لیں تو اندازہ ہوگا اسلام کا پروگرام کتنا مرتب ہوتا ہے۔ بے شک روزہ انسان کو متقی بناتا ہے، مگر رجب کا روزہ نہیں بنا سکتا۔ توجہ کریں، بے شک روزہ انسان میں تقویٰ پیدا کرتا ہے، مگر شعبان کے روزہ انسان کو وہ متقی نہیں بنا سکتا جو ماہ رمضان بنانے والا ہے اور جس کے لیے ماہ رمضان کے روزے واجب قرار دیے گئے ہیں۔ بات ایک لفظ ہے اور میں وہ لفظ عرض کروں گا تو سب سمجھ جائیں گے کہ رجب کے روزے میں وہ طاقت نہیں ہے، شعبان کے روزے میں وہ دم نہیں ہے جو ماہ رمضان کے روزے میں ہے۔ اس لیے کہ جہاں پرہیز میں بد پرہیزی کی اجازت دے دی جائے،
میں نے ایک لفظ کہا ہے، جہاں بد پرہیزی کی اجازت مل جائے پھر وہ عمل پرہیزگار نہیں بنا سکتا۔ رجب کا روزہ روزہ ہے مگر توڑنے کی اجازت ہے، شعبان کا روزہ روزہ ہے مگر چھوڑنے کی اجازت ہے۔ جہاں چھوڑنے کی اجازت مل جائے وہ روزہ ویسا پرہیزگار نہیں بنائے گا جیسے وہ روزہ بنائے گا جسے نہ توڑنے کی اجازت ہے نہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اس طرح بڑے محمد و آل محمد۔ جہاں انسان کو فجر کے وقت یہ طے کرنا ہے دنیا کہاں پہنچ جائے گی، کون سی قیامت آئے گی، کون سا انقلاب آئے گا، لیکن اس روزے کو اب سے لے کے مغرب تک بہرحال پہنچانا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ صورتحال ماہ رجب کے روزے میں نہیں ہوتی، یہ صورتحال ماہ شعبان کے روزے میں نہیں۔ پروردگار عالم نے ماہ رجب شعبان میں روزے مستحب بنا کے بندوں کو آزاد چھوڑ دیا۔ اگر غروب آفتاب سے 5 منٹ پہلے بھی توڑنا چاہو تو توڑ دو، ہم ناراض نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا رکھنا نہ رکھنا تمہاری مرضی پر ہے، اسے آخر تک لے جانا نہ لے جانا وہ تمہاری مرضی پر ہے۔ ہم جبر نہیں کریں گے، ہم زور نہیں دیں گے کہ اسے آخر تک پہنچا جائے۔ مگر ماہ رمضان اس میں 1 منٹ کی مہلت نہیں دی جا سکتی ہے، تو جہاں پروردگار عالم اس بات کو ضروری بنا دے کہ اسے اول سے آخر تک لے جانا ہے، ہمارے قانون کی بنیاد پر وہی جگہ وہ ہے کہ جہاں چھوڑنے سے انسان پرہیزگار بنتا ہے۔ اب ذکر آ گیا ہے تو ایک لفظ گزارش کروں، کتنا کریم ہے وہ مالک کہ غروب سے 5 منٹ پہلے اگر کوئی توڑنا چاہے تو توڑنے کی اجازت دے دی، اور غروب سے 5 منٹ پہلے رکھنا چاہے تو رکھنے کی اجازت دے دی۔ جن بچوں کو مسئلہ نہیں معلوم ہے ان کے لیے گزارش کرو، ماہ رجب ہے، ماہ رجب ہے، صبح سے آپ اپنے کام میں مصروف ہیں اور ہوش ہی نہیں ہے گیا، نہ چائے نہ شربت نہ پانی، کام میں مصروف ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بارگی خیال ہے، آج تو ابھی تک ناشتہ نہیں کیا ہے، شاید 9 بج گئے 10 بج گئے۔ اب جو گھڑی دیکھی دیکھا 4:45 بجے ہیں یا 4:45 بجے ہیں، یعنی غروب آفتاب میں صرف 5 منٹ باقی رہ گئے۔ جب کاموں سے فرصت ملی سر اٹھایا تو معلوم آفتاب ڈوبنے والا ہے، ایک 5 منٹ گھڑی باقی رہ گئے ہیں۔ اب انسان بے چین ہے۔ اگر یہ معلوم ہوتا کہ کام میں اتنے مصروف ہو جائیں گے کہ دن بھر کھانے پینے کا ہوش نہ رہ جائے گا تو نیت ہی کر لیتے، کم سے کم روزے ہی کا ثواب مل جاتا۔ پروردگار نے اب ہی کہاں وقت گزر گیا ہے، ابھی کہاں وقت گزر گیا، مالک اب رہ جا گیا، 13 گھنٹے گزر گئے، خالی 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ کہ اب بھی ظاہر ہے کہ روزہ تو نیت ہی کا نام ہے، روزے میں کچھ کرنا تو نہیں ہوتا کہ تم نے کیا 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 نہیں کیا، ایک نیت ہی تو کرنا ہے۔ اب 5 منٹ باقی رہ گئے، تم نیت کرو گے 5 منٹ کے لیے، ہم ثواب دیں گے 13 گھنٹے کے لیے۔ اے سارا پڑے محمد و آل محمد۔ خیر، تو جو بات میں گزارش کر رہا تھا کہ اسلام کا اپنا ایک پروگرام ہے جس پر بندوں کو پروردگار عالم چلانا چاہتا ہے، اس منزل تک لے جانے کے لیے جو منزل انسان کو منزل تقویٰ تک لے جانے والی ہے، کہ یہاں سے تیاری شروع کرو۔ پہلے رجب میں اپنے نفس کو آمادہ کرو، شعبان آ جائے اپنے نفس کو آمادہ کرو تاکہ اس ماہ رمضان کے روزے کے لیے تیار ہو جاؤ جو روزہ تمہیں منزل ایمان سے منزل تقویٰ تک لے جانے والا۔ یہ ایک انتظام تھا پروردگار عالم کی طرف سے ماہ رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور کیا آپ نے اب ایک جملہ اور گزارش کیوں، اسے بھی یاد رکھیے گا۔ اور ماہ رمضان میں چاہے چھوٹی دعا ہو چاہے بڑی دعا ہو، جو دعائیں روزانہ پڑھی جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان دعاؤں سے لے کے اور دعائے ابو حمزہ اور دعائے افتتاح اور جتنی چھوٹی بڑی دعائیں ہیں، اگر آپ ماہ رمضان کی دعاؤں کو پڑھیں گے، اور یقیناً پڑھ چکے ہیں، اور اگر غور کریں گے، ترجمہ دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماہ رمضان میں جب ہمیں کوئی دعا سکھائی گئی تو دعا کے اول میں، آخر میں، بیچ میں، کہیں نہ کہیں یہ فقرہ ضرور آتا ہے، اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام۔ پروردگار ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق دینا، فی عامنا ھذا، فی کل عام، اس سال، ہر سال۔ ارے حج بیت اللہ تو 3 مہینے کے بعد ہونے والا ہے، ابھی تو بندہ پہلی رمضان کی دعا پڑھ رہا ہے، پورا رمضان پڑا ہوا ہے، پورا شوال پڑا ہوا ہے، پورا ذوالقعدہ پڑا ہوا ہے، ذی الحجہ میں حج بیت اللہ ہونے والا ہے۔
توجہ ہے، مگر پہلی رمضان سے روزانہ یہ دعا دہرائی جا رہی ہے، خدایا حج کی توفیق دینا، خدایا حج کی توفیق دینا، پروردگار حج کی توفیق دینا، تاکہ تمہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ جیسے ہم نے رمضان کے لیے تمہیں 3 مہینے پہلے سے تیار کیا تھا، ویسے حج بیت اللہ کے لیے بھی 3 مہینے پہلے سے تیار کرے، تاکہ نفس تیار ہو جائے حج کرنے کے لیے، حج سفر نہ ہو جائے، عبادت ہو۔ ایک طرح کرے محمد و آل محمد۔ خالی یہ نہیں کہ دیکھا قافلہ تیار ہو گیا اور لوگ جا رہے ہیں، سوچو ہم بھی چلے جائیں ورنہ سب حاجی صاحب ہو جائیں گے، خالی ہم ہی رہ جائیں گے۔ اس کو حج بیت اللہ نہیں کہتے۔ 3 مہینے پہلے سے انسان کو ذہنی طور پر آمادہ ہونا چاہیے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم حج بیت اللہ انجام دیں، اور خالی فریضہ ہو کر نہیں، غور کیے گا، خالی حج واجب نہیں، ورنہ اگر حج واجب کی بات ہوتی تو فی عام ھذا 22 سال، تاکہ فریضہ ادا ہو جائے تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے۔ حج واجب تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، فریضہ ادا ہو گیا، نہیں فی عام ھذا وفی کل عام، اور ہر سال ہمیں توفیق حج دینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تنہا مسئلہ حج واجب کا نہیں ہے، واجب کے ادا کرنے کا نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ بندے کے ذہن میں ہر ماہ رمضان میں ہماری بارگاہ میں حاضری کا تصور رہے۔ رجب کھینچ کے لایا رمضان تک، رمضان نے کھینچ کے پہنچا دیا ذی الحجہ تک۔ کتنا حسین سفر ہے انسان کا، کتنا حسین سفر ہے، جو مادی بھی ہے اور معنوی بھی ہے۔ اس وقت غور کیے گا، جو مادی بھی ہے اور معنوی بھی ہے۔ عبادت ہونے کے اعتبار سے خدا سے قریب ہونا چاہتے ہیں، ظاہری اعتبار سے خانے خدا سے قریب ہو رہے ہیں، جب وہاں تک پہنچ جاؤ گے تو پروردگار اپنے سے قریب تو بنا ہی لے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب بھی آپ دیکھیں گے اسلام نے اگر کسی اہم مقصد کے لیے، کسی بلند مقصد کے لیے انسان کو دعوت دی ہے تو اس کا انتظام بہت دور سے کیا۔ خود نمازوں کو دیکھ لیجیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مالک نے نماز کی ایک صفت بیان کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تم کو برائیوں سے روکتی ہے، تو نماز روکی ہے برائیوں سے، قیام روکے گا، رکوع روکے گا، سجود روکے گا، قعود روکے گا، تشہد سلام جو بھی روک دے، مگر نہیں، پروردگار عالم نے نماز کو اتنا باکمال بنانے کے لیے کہ نماز برائیوں سے روک دے، مالک نے بہت پہلے سے انتظام کیا۔ ابھی انسان منزل نماز تک نہیں پہنچا، ابھی خالی وضو کرنے جا رہا ہے۔ توجہ کریں، نماز تو وضو کے بعد ہونے والی ہے، ابھی انسان وضو کرنے جا رہا ہے۔ جیسے ہی وضو کا ارادہ کیا کہ نماز پڑھنا ہے، ویسے ہی وضو کے پانی نے آواز دی، پاک اور نجیس کا امتیاز پہچانو، نجیس اور پاک کا فرق پہچانو۔ اگر یہ پانی نجیس ہے تو وضو کے لائق نہیں ہے، اپنے پرائے کا فرق پہچانو۔ اگر یہ پانی غصبی ہے تو وضو نہیں ہو سکتا، نماز تو بعد میں روکے گی۔ توجہ کریں، نماز تو جب آ جائے گی تب نماز برائیوں سے روکے گی۔ یہ وضو تو کوئی نماز نہیں ہے، مگر چونکہ وضو برائے نماز ہو رہا ہے، لیکن کتنی برائیوں سے تو وضو نے روک کے رکھا ہے، کتنی برائیوں سے مقدمات نے روک کے رکھا ہے، کتنی برائیوں سے لباس سے روکا ہے، کتنی برائیوں سے جگہ سے روکا ہے، یہ سب نماز سے پہلے ہیں۔ تو خدا جو سارا کام ان سب نے کر لیا تو نماز کیا کرے گی؟ توجہ کریں، نجیس پاک کا امتیاز وضو نے پیدا کرا دیا، ناجائز سے بچنے کا شعور لباس سے دے دیا، غلط زمینوں کا قبضہ کرنے کا خیال مکان نے ہٹا دیا۔ جب سب نے اپنا اپنا کام کر لیا تو نماز کیا کام کرے گی؟ قرآن مجید نوازی وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ برائیوں سے روک دینا کوئی بڑا کام نہیں ہے، نماز کا کمال یہ ہے کہ نماز میں ذکر خدا، یاد پروردگار ہے، یہ شرف ہے نماز ہے۔ توجہ کریں، برائی کے روکنا آسان کام ہے، لیکن جب یاد پروردگار پیدا ہو جائے تو اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ طرح آج نہیں روکے گا، جب جب خدا یاد رہے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی کا حساب لگائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا انسان ہمیشہ اسی وقت گناہ کرتا ہے جب خدا کو بھول جاتا ہے۔ میں دور آپ کو نہیں لے جاؤں گا، ایک بات مجھے گزارش کرنا ہے، لا طویل عرض کر رہا ہوں،
جس وقت انسان کو خدا یاد رہے ناممکن ہے کہ انسان میں ہمت گناہ پیدا ہو جائے۔ جب انسان خدا کو بھول جاتا ہے تو گناہ کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ خدا تو خیر بڑی ہستی ہے۔ ایک بہت سیدھی سی بات ہے، دو بچوں کو دیکھا باہر آپ نے سڑک پر مار پیٹ کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہیں، غور کیا؟ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ دو بچے لڑ رہے ہیں یا کسی گاڑی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ویسے آپ نے کہا چلو چل کے تمہارے باپ سے کہتے ہیں، چلو تمہاری ماں سے کہتے ہیں۔ جیسے باپ کا نام آیا، باپ نہیں آیا، باپ کا نام آیا، جیسے ماں کا نام آیا ویسے بچہ شریف ہو کے کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرارت کر رہا تھا اس لیے کہ باپ کو بھولا ہوا تھا۔ میں نے ایک لفظ کا سوچیے گا، شرارت کر رہا تھا اس لیے کہ ماں کو بھولا ہوا تھا۔ جیسے ہی آپ نے ماں باپ کو یاد دلایا ویسے شریف ہو گیا۔ جو حال بچوں کا ہوتا ہے باپ کے لیے، گستاخی معاف، جو حال بچوں کا ہوتا ہے باپ کے سامنے وہی حال بندوں کا ہوتا ہے پروردگار کے سامنے۔ جتنی دیر خدا کو بھولا رہے گا زندگی شرارتوں میں گزرتی رہے گی، جیسے ہی خدا یاد آئے گا ویسے شرارت شرافت میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک شرارت اور محمد و آل محمد۔ آپ نے پہچانا کہ پروردگار عالم نے 17 رکعت نماز اکٹھا کو نہیں پڑھوا لی؟ جیسے بعض لوگ کہا کرتے ہیں ارے خدا کو کیا چاہیے، 17 رکعت نماز بھی چاہیے۔ جس وقت ہم کو موقع ہوگا دفتر جانے سے پہلے، دفتر سے آنے کے بعد یا دفتر میں 17 رکعت پڑھ دیں گے۔ مسئلہ 17 رکعت کا نہیں ہے، نماز کا کام ہے خدا کو یاد دلانا۔ نماز کا کام ہے دل میں یاد خدا پیدا کرانا۔ لہذا پروردگار عالم نے بار بار الگ الگ اوقات میں انسان کے سامنے اس عبادت کو رکھا ہے تاکہ صبح کا بھولا ہوا دوپہر کو پھر واپس آ جائے، دوپہر کا بھولا ہوا شام کو پھر واپس آ جائے۔ یہ مسلسل یاد دہانی کا طریقہ ہے، اور شاید یہی راز تھا کہ جس وقت میں بھولنے کا خطرہ زیادہ تھا اسی وقت میں نماز کو واجب کیا گیا۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ سب مسائل اپنی جگہ پر ہیں۔ آج مجھے چند لفظوں میں ایک بات گزارش کرنا ہے، اس پر آپ توجہ دیں گے، اور اس کو سب جانتے ہیں، سب اس منزل سے گزر چکے ہیں، لیکن ہم میں کتنے ہیں جو اس نقطے کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ خدا نے روزہ واجب کیا تاکہ انسان کو پرہیزگار بنا دے، منزل تقویٰ تک لے جائے۔ ہمارے ہاں جو تقویٰ کا تصور پایا جاتا ہے، جب کوئی آدمی ساری دنیا سے بے خبر ہو جائے تو سب سے بڑا متقی۔ میں نے یہ آپ کے سامنے نہیں عرض کیا ہے، لیکن یہ میری زندگی کے تجربات میں سے ایک تجربہ یہ بھی ہے۔ آج سے تقریباً 35 سال پہلے جب میں نے مومنین کو ستانے کا کام شروع کیا، یہ نہیں کر سکتے، وہ کام نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، مصیبت بہرحال۔ تو ایک مرد مومن نے نہایت شرافت سے آ کے ہم کو سمجھایا کہ مولانا دیکھیے یہ باتیں جو آپ کرتے ہیں یہ ایک عالم دین کے شان کے خلاف ہے۔ ہاں، یہ باتیں جو آپ کرتے ہیں یہ ایک عالم دین کی شان کے خلاف ہیں، مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا تو عالم دین کی شان کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنے بچپنی میں دیکھا ہے واقعی علماء اس دور میں ہوتے تھے متقی، پرہیزگار، اللہ والے، ایسے اللہ والے کہ غیر خدا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ماہ رمضان میں آ کے جس مکان میں ٹھہرتے تھے، ایک کمرے میں وہ ٹھہرتے تھے، دوسرے کمرے میں ہم لوگ دن بھر ماہ رمضان میں کبھی تاش کھیلتے تھے، کبھی کیرم کھیلتے تھے، کبھی وہ برن مختلف کھیل، اور وہ ہمارے سامنے سے اپنے کمرے سے نکل کے مسجد جاتے تھے نماز پڑھانے کے لیے، مگر ایسے اللہ والے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا کہ اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ اور اب یہ 20ویں صدی کے علماء نکل پڑے ہیں، کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کہاں ناچ ہو رہا ہے، کہاں میوزک ہے، کہاں فلم چل رہی ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، ساری دنیا پر۔ بھلا بتائیے وہ اللہ والا کیسے ہوگا جس کے ذہن میں 24 گھنٹے دنیا والے رہیں گے؟
اس سے اچھی نصیحت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے ذہن میں 24 گھنٹے تو دنیا والے رہتے ہیں، ان کے گھر میں کیا ہو رہا، ان کے گھر میں کیا ہو رہا، ان کی شادی میں کیا ہوا، ان کی طلاق میں کیا ہوا، ساری دنیا کی فکر آپ کو لگی ہوئی ہے۔ آپ کو فرصت کب ملے گی کہ آپ اللہ کے بارے میں سوچیں گے؟ اللہ والے دنیا والوں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ جس کو جنت میں جانا ہوگا چلا جائے گا، جس کو جہنم میں جانا ہوگا چلا جائے گا، جس کو راہ حق مانا ہوگا آ جائے گا، اللہ نہیں توفیق دے گا نہیں آئے گا۔ آپ تو اللہ کے بارے میں سوچیں تاکہ آپ کا کردار آئیڈیل بنے۔ انہوں نے سمجھا دیا، ہم سمجھ گئے۔ اتنے نہ سمجھتے کہ آج تک نہ سمجھ سکے، اس دن کیا سمجھتے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ خیر یہ تو واقعہ تو گزر گیا، لیکن آج جو مجھے بات گزارش کرنا ہے، اور یہ بات وہ ہے جو میں نے 20 سال کے اندر میں نے بھی آپ سے نہیں عرض کی ہے، آج گزارش کر رہا ہوں۔ تو ہمارے یہاں تقویٰ کا تصور کیا ہے؟ ایسا یاد خدا میں محو ہو جائے کہ خدا کے علاوہ کوئی یاد نہ رہ جائے، نہ اچھا نہ برا، سب سے غافل ہو جائے، تاکہ اللہ والا کہا جائے۔ یہ ہمارے یہاں تقویٰ کا تصور ہے۔ غور کیا؟ اور ماہ رمضان آیا ہے کاہے کے لیے؟ تاکہ انسان کو متقی بنائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان اور ماہ رمضان کا روزہ انسان کو پرہیزگار اور متقی بنائے گا۔ متقی ہونے کے معنی یہ ہے کہ انسان ساری دنیا سے غافل ہو جائے، ہر وقت ذہن خدا میں رہے اور غیر خدا، بندے خدا کبھی ذہن میں آنے نہ پائے۔ یہ ہے کل ہمارے ماحول کا خلاصہ۔ اور ہمارے ہاں جو تقویٰ کے معنی ہیں اس کا کل ماحصل اور نتیجہ یہ ہے کہ انسان ایسا اللہ والا ہو جائے کہ دنیا کو یاد ہی نہ کرے، دنیا ذہنی میں نہ آنے پائے، تاکہ کہا جائے کہ یہ واقعی متقی پرہیزگار اور اللہ والے ہو گئے۔ اگر میری اتنی سی بات آپ نے محسوس کر لی ہے تو وہ کام جو روز آپ کرتے رہے ہیں اور برابر کرتے رہیں۔ سرکار دو عالم نے، یہ امام معصوم کی تعلیم ملی، پیغمبر کی ہے، سرکار دو عالم نے جب مسلمانوں کو روزے کا حکم پہنچایا، ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں روزہ رکھو، خدا روزے کے ذریعے تمہیں متقی بنانا چاہتا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا مگر اس کا خیال رکھنا کہ جب ماہ رمضان آئے تو ماہ رمضان کی ہر نماز کے بعد، چاہے صبح ہو، چاہے ظہر ہو، چاہے عصر ہو، چاہے مغرب ہو، چاہے عشاء ہو، ہر نماز کے بعد 14 دعائیں کرنا۔ غور کیا آپ نے؟ حضور نے جب روزے کا حکم پہنچایا اور ماہ رمضان کی عظمت سے مسلمان کو روشناس کرایا تو فرمایا مگر اس کا خیال رکھنا اگر ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے تو ماہ رمضان کے آداب میں، ماہ رمضان کے قوانین میں، ماہ رمضان کی عظمتوں میں ایک بات یہ شامل ہے کہ روزانہ ہر نماز کے بعد 14 دعائیں کرنا، اور سال میں کبھی کرو یا نہ کرو، لیکن ماہ رمضان میں ہر نماز کے بعد 14 دعائیں تمہیں بہرحال کرنا ہے۔ اگر نہیں کیا تو تم نے کچھ نہیں کیا۔ 14 دعائیں، اور آپ وہ دعا کرتے ہیں، خالی متوجہ نہیں ہیں، ورنہ یہ دعا تو ہر ماہ رمضان کا، ماہ رمضان کے بعد بھی کی جاتی ہے، اور دعا ہوتی رہتی ہے، اور آمین کا شور بلند ہوتا ہے۔ نہ دعا کرنے والا سمجھا کہ ہم نے کیا مانگا، نہ آمین کہنے والوں نے سوچا کہ اس نے کیا مانگا۔ اور کیا آپ نے یہ دعائیں کہاں سے شروع ہیں؟ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکسو کل عریان، اللہم اقضِ دین کل مدین۔ یہ سلسلہ ادخل سے شروع ہو کے اور آخری دعا تک یہ 14 دعائیں ہیں جن کی تعلیم پیغمبر نے دی۔ دعا انشاءاللہ سبھی کو یاد ہے، آپ ذہن میں گن لیجیے۔ یہ 14 دعائیں ہیں، ادخل علی اہل القبور السرور اغن کل فقیر، اور سلسلہ چلتے چلتے یہاں تک اشفی کل مریض، اور اس کے بعد پھر 4 دعائیں اور ہیں۔ یہ کل 14 دعائیں ہیں جن کے لیے حضور نے کہا ماہ رمضان میں ہر نماز کے بعد، یعنی روزانہ 5 مرتبہ مرد مسلمان کو ان 14 دعاؤں کو دہرانا ہے۔ یہ سرکار کی تعلیم ہے جنہوں نے روزے کا حکم دیا تھا۔ اگرچہ روزے میں کچھ نہیں کرنا ہے، وہ تو خالی ایک نیت ہے، مگر ماہ رمضان میں روزے کے ساتھ یہ عمل انجام دینا ہے اور یہ 14 دعائیں کرنا ہے۔ حضور یہ 14 دعائیں کیوں؟
فرمایا اس لیے کہ تم کو متقی بنانا ہے. میں نے ایک لفظ کہہ دیا باقی سوچ لیجیے گا. تمہیں متقی بنانا ہے. ہم نے سمجھے سرکار تقویٰ کے معنی کیا ہوتے ہیں. فرمایا تقویٰ کے معنی ہے کہ تمہیں وہ بھی یاد رہے جو قبر کے اندر ہیں, وہ بھی یاد رہے جو بھوکے ہیں, وہ بھی یاد رہے جن کے پاس لباس نہیں ہے, وہ بھی یاد رہے جن کے پاس خزہ ہے, وہ بھی یاد رہے جو مسافر ہے, وہ بھی یاد رہے جو جیل میں ہے, وہ بھی یاد رہے جو اسپتال میں ہے, وہ بھی یاد رہے جو فسادات پیدا ہو گئے. اگر ان سب کو بھلا دیا تو متقی بنے ہو نہ بن سکتے ہو. بڑے محمد یہ خالی پروردگار کی بارگاہ میں دعا نہیں ہے, خالی مالک کی بارگاہ میں التماس نہیں ہے, یہ بندوں کو یاد دلانے کا بہترین ذریعہ ہے. جب خدا سے کہو کہ پروردگار جو قبروں میں چلے گئے انہیں خوشحال رکھنا, تو تمہیں بھی تو یاد آئیں گے. جب کہو گے خدا جو بھوکے انہیں روٹی دے رہا, تو تمہیں بھی تو بھوکے یاد آئیں گے. جب کہنا خدا جن کے بعد لباس نہیں ہے انہیں لباس دے رہا, تو تمہیں بھی تو ایسے لوگ یاد آئیں گے. ہم دعاؤں کے سہارے چاہے کہ ہمارا کوئی کمزور بندہ تمہارے ذہنوں سے جانے نہ پائے. اب پہچانا تقویٰ اسلام کا کیا ہے, مسلمانوں کا کیا ہے. مسلمانوں کا تقویٰ وہ ہے کہ جہاں سب کو بھلا دو, اسلام کا تقویٰ وہ ہے جہاں سب یاد رہے. توجہ ہے. اور ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں, اور جتنوں کو یاد دلایا سب اپنے سے کمزور ہیں, اونچا نہیں. کہ میری محنت ضائع نہ ہو. توجہ ہمارے جتنی دعائیں ہم نے کی ہیں, دعا کی ان کے واسطے جو قبروں میں چلے گئے, ہم تو ان سے اچھے کے زندہ ہیں. دعا کی ان کے لیے فقیر ہیں, روٹی نہیں ہے, ہم تو ان سے اچھے کے روٹی کھا رہے ہیں. دعا کی ان کے لیے جن کے پاس لباس نہیں ہے, ہم تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں. دعا کی ان کے واسطے وہ قرض میں دبے ہوئے ہیں, ہم تو الحمدللہ دبے ہوئے نہیں ہے. دعا کی ان کے واسطے جو بیمار ہیں, ہم تو الحمدللہ صحت مند ہیں. سمجھو گی. دعا کی ان کے بعد جو پریشان حال ہے, ہم تو پریشان حال نہیں ہے. دعا کی ان کے بعد جو جیل میں ہیں, ہم تو الحمدللہ آزاد ہیں. سمجھو گی. یعنی تقویٰ میں بندوں کو یاد رکھنا ہے, مگر جو اپنے سے نیچے ہے انہیں. میں نے ایک لفظ آپ نے قول نہیں فرمایا, جو اپنے سے اونچے ان کو یاد رکھنے کا نام تقویٰ نہیں ہے. کہ افطار پارٹی ہو گئی, یہ رئیس بھی آئیں گے, وہ نواب بھی آئیں گے, وہ آفیسر بھی آئیں گے, اونچے لوگوں کو تو سب یاد رکھتے ہیں. متقی کا کردار اپنے سے اونچے لوگوں کو یاد رکھنا نہیں ہے, غریبوں کو یاد رکھنا ہے, فقیروں کو یاد رکھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ تم اگر غریبوں فقیروں کو یاد رکھو گے, میں نے لگتا ہے تم اگر فقیروں کو یاد رکھو گے اور خالی دعا کر دو گے تو متقی ہو جاؤ گے. اے پروردگار, ہم فقیروں کے حق میں دعا کریں تو متقی ہو جائے جو فقیروں کی حاجت روائی کر دے. جو خالی دعا نہیں کرتا بلکہ سائلوں کے سوال کو نماز میں پورا کر دیتا ہے, مالک انہیں کیا انعام دے گا. کیا تم دعا کرو گے تو تمہیں متقی بنا دیں گے, وہ حاجت روائی کرے گا تو اسے امام المتقی بنا دیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد والا. تو سرکار دو عالم نے اپنی امت کو, چاہنے والوں کو, صاحبان ایمان کو اس منزل تقویٰ تک پہنچانے کا یہ انتظام کیا. یہ کام خالی روزے سے نہیں ہوگا, یہ کام خالی فاقے سے نہیں ہوگا, یہ کام خالی تشنگی اور گرسنگی سے بھوکے پیاسے رہنے سے نہیں ہوگا. اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان اللہ کے ان بندوں کو یاد رکھے جو پریشان حال ہیں, ان بندوں پر نگاہ رکھے جو کمزور ہیں. اور دیکھیں کیا اخلاق اسلامی ہے, توجہ کریں گے, یہ بات بھی ظاہر میں کیے گا. کیا اخلاق اسلامی ہے, کیا کردار متقی ہے. دعائیں تھی 14, توجہ ہے, دعائیں تھی 14 جو متقی ساز تھی, جو تقویٰ بنانے والی, انسان کو پرہیزگار بنانے والی, مگر ان میں 10 ہیں سب کے لیے, 4 ہیں اپنے لیے. توجہ کریں. پہلے قبر والوں کے لیے دعا, اس کے بعد اشب کل جائے, سب جتنے بھوکے ہیں, اللہم اغفر کل عیان, جتنے پر رہنا ہے سب کے لیے لباس, کل مریض, جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دوا, شفا.
جتنے قید میں ہیں سب کے لیے رہائی، جتنے پریشان ہیں سب کا علاج، جتنے مسافر غربت میں پریشان ہیں سب کے لیے۔ آخر میں آیا غیر سوء حالنا بحسن حال، پروردگار اور ہماری بدحالی کا بھی علاج کر دینا، اغننا من الفقر، اور ہم کو بھی فقیری سے نجات دے دینا۔ وہی دعا دوسروں کے لیے اور وہی دعا اپنے لیے، مگر شرط تقوی یہ ہے کہ پہلے دوسروں کے واسطے اس کے بعد اپنے لیے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر اپنی ذات کو کمزوروں پر مقدم کر دیا تو یہ عمل خلاف تقوی ہوگا۔ تقوی پرہیزگاری کا تقاضا یہ ہے کہ بندگان خدا یاد رہیں، ان کی یاد دلوں سے جانے نہ پائے، ان کے واسطے فکر مند رہے۔ اگر خود نہیں کر سکتا تو مالک سے کہہ رہا ہے خدایا ہم کس کو کھلانے کے لائق ہیں، تو پروردگار تو جتنے بھوکے ہیں ان کی غذا کا انتظام کرنا، ہم کس کو لباس دینے کے لائق ہیں تو ہر ایک کے لیے لباس دینا، ہم کس کو کیسے چھڑا سکتے ہیں تو چھڑا دینا، ہم کس کو شفا دے سکتے ہیں تو دے دینا۔ یعنی فکر مند رہو مسلمانوں کے لیے، فکر مند رہو امت اسلامیہ کے لیے۔ اگر یہ فکر ذہن سے نکل گئی تو متقی نہیں ہو سکتے، اگر یہ خیال ذہن سے نکل گیا تو پرہیزگار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور کیا احتیاط ہے سرکار دو عالم کی۔ بس بات تمام کرتے ہوئے ایک جملہ اور سن لیجیے اور آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ یہ بھی ایک مسئلہ واقعی قابل توجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم دنیا سے غافل یوں ہی رہتے ہیں، پر پیغمبر اسلام نے ان تمام کمزور طبقات کو یاد دلانے کا بہترین راستہ یہ قرار دیا کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرو۔ جتنے بڑی شاخیں ہیں الگ الگ قسمیں بتا دی، اب وقت نہیں ہے ورنہ میں گزارش کرتا کہ یہ قسمیں کیا ہیں، سب کے لیے آپ دعا کرو۔ ہم نے دعا کر دی، خدایا جتنے بھوکے ان کو غذا دینا، کپڑا نہیں تو کپڑا دینا، بیمار ہے تو شفا دینا، مقروض ہے قرض ادا کر دینا، فلاں کام کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، سب دعائیں کر دی، 10 دعائیں کر دی ان کے واسطے۔ حق تقوی ادا ہو گیا۔ توجہ کریں، ہمیں بندے یاد ہیں، ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، ہم نے حق تقوی ادا کر دیا، ہم متقی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، لیکن جو خدا کی بارگاہ میں گئے پروردگار نے پوچھا میرے بندے تو نے ہمارے کمزور بندوں کو یاد رکھا تھا یا بھول گیا تھا؟ اس لیے کہ اس کے سامنے تو سبھی کمزور ہیں، مالک کے سامنے سبھی کمزور ہیں۔ ہمارے آپ کے سامنے کوئی کتنا ہی طاقتور پیسے والا اونچا ہو جائے مگر مالک کے سامنے سبھی فقیر ہیں، سبھی کمزور ہیں۔ تو نے ہمارے کمزور بندوں کو یاد رکھا یا نہیں؟ بندے نے میدان حشر میں سر اٹھا کے کہا ہاں پروردگار، تو گواہ، تیرے فرشتے گواہ، روزانہ 5 مرتبہ کہتا تو خدایا جتنے بھوکے انہیں غذا دینا، اگر یاد نہیں رکھا تو دعا کیوں کر رہا تھا؟ متوجہ ہیں؟ روزانہ 5 مرتبہ کہتا تھا پروردگار جن کے پاس کپڑا نہیں انہیں کپڑا دینا، اگر یاد نہ رکھا ہوتا دعا کیوں کرتا؟ متوجہ ہیں میں کیا بولے کروں؟ لیکن بندے نے خدا کی بارگاہ میں گزارش کی پروردگار میں نے تیرے بندوں کو یاد رکھا، اور یاد رکھنے کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ روزانہ 5 مرتبہ ان کمزور پریشان بندوں کے حق میں دعا کر رہا تھا۔ اگر مالک نے پلٹ کے یہ کہہ دیا میرے بندے تو نے یاد تو رکھا لیکن سارا کام تو میرے حوالے کر دیا، مجھ سے کہتا رہا خدایا جو بھوکے ان کو روٹی کھلانا، تو نے خود کیا کیا ہے؟ مجھ سے کہتا رہا خدایا جن کے پاس کپڑا نہیں ہے انہیں کپڑا پہنا دینا، تو نے خود کس کے کپڑے کا انتظام کیا ہے؟ ہم سے تو نے کہہ دیا جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دینا، تو نے خود کس کو دوا دی ہے؟ کیا یاد کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ معاملے کو دوسرے کے حوالے کر دیا جائے؟ یہ صحیح ہے کہ تو نہیں کر سکتا مگر جتنا کر سکتا ہے۔ میں نے یہ دعا پڑھوائی ہی اسی لیے تھی، تو سمجھا دعا کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے حوالے کر دو فرصت مل جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تجھے یاد دلائیں کہ یہ سارے بندے ہمارے کمزور ہیں تاکہ کل پوچھے کہ تو نے اپنے لیے کیا کیا تھا اور ان کے لیے کیا کیا تھا۔ اسی لیے ہم نے دعا میں بھی تجھے ان سب کے بعد میں رکھا ہے۔ نہیں اور کیا
ہم نے دعا میں بھی تجھے تیری ذات کو ان سب کے بعد رکھا ہے تاکہ جب منزل عمل آئے تو پہلے یہ یاد رہیں، اس کے بعد اپنے گھر کو یاد کرنا۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے گھر میں افطاریوں کے آئٹم ہیں، غریب کے گھر میں سوکھی روٹی نہیں ہے۔ اپنے گھر کے بعد سے پورے مہینے فکر پڑی ہوئی ہے، عید کا جوڑا کیسا بنے گا، کپڑا کون سا آئے گا، سوٹ کون سا ہوگا، چپل کیسی ہوگی، موزہ کیسا ہوگا، رومال کیسا ہوگا۔ غریب کے بارے میں کبھی نہ سوچا کہ وہ کوئی پھٹا کپڑا بھی پہنے گا یا نہیں پہنے گا۔ اور بندہ کہ پروردگار تو موجود ہی تھا، ہماری کیا ضرورت تھی؟ تو پروردگار بھی کہہ دے گا تم سے اونچے اونچے لوگ بھی موجود ہیں تو پھر ہماری کیا ضرورت ہے؟ جاؤ جا کے انہی کے دروازے پر ٹھوکریں کھاؤ، جا کے انہی کے سامنے ہاتھ جوڑو، انہی کے سامنے جا کے سجدے کرو اور جا کے تباہ و برباد ہو جاؤ، نہ دنیا کے رہ جاؤ نہ آخرت کے رہ جاؤ۔ ایسا نہیں ہے، اسلام نے کمزور طبقات کو یاد دلایا ہے تاکہ انسان ان کے لیے فکر مند رہے، تاکہ انسان بقدر امکان ان کے لیے کچھ کرتا رہے۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ اپنی طرف سے کیا کریں گے؟ جتنا خدا نے واجب کر دیا ہے اس میں بھی ترکیبیں نکالی جاتی ہیں۔ ہم یہاں رہتے ہیں، ہمارے بچے وہاں رہتے ہیں جہاں غلہ سستا ملتا ہے، تو مولانا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم فطرہ وہاں کے حساب سے نکالتے ہیں؟ ہم نے کہا کھانا بھی وہیں کے حساب سے، ہاں وہاں 7.5 روپے 8 روپے 10 روپے انڈیا پاکستان میں کام چل جاتا ہے، پھر 10 روپے نکال دے کام چل جائے گا، مگر بے شک چل جائے گا۔ وہاں کے حساب سے غریب کو بھی کھلاؤ اور وہی 10 روپیہ جس کا 1 درہم بنتا ہے اسی حساب سے خود بھی کھاؤ۔ اسی حساب سے 1 درہم میں جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ کے بندوں کو کچھ سمجھتے ہو۔ ایسا نہیں کہ فقیروں کو حقیر سمجھتے ہو، غریبوں کو ذلیل سمجھتے ہو، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ جہاں اللہ کے نیک بندوں کو، صاحبان ایمان کو کوئی حقیر اور ذلیل سمجھتے وہ متقی کا فاسق کہے جانے کے قابل ہے۔ غور کیا آپ نے؟ پیغمبر اسلام نے تربیت تقویٰ کے لیے انسان کو ان حقائق کی طرف متوجہ کیا، اور جو آخری جملہ میں کہنا چاہتا تھا اور اس کی بھی ترتیب دیکھیے، اپنے کو بعد میں رکھا، سب کو پہلے۔ اب تو آپ متوجہ ہو گئے، سب کے لیے دعا پہلے، اپنے واسطے دعا بعد میں۔ اور ان سب میں بھی جتنے کمزور تھے ان میں جو سب سے زیادہ کمزور تھا اسے سب سے پہلے رکھا۔ میں نے ایک لفظ کہا، شاید میری محنت ضائع نہ ہونے والی، جو سب سے کمزور تھا اسے سب سے پہلے رکھا۔ اس لیے کہ طاقتور کو تو سب دیکھ لیتے ہیں، قوت والے کو سب دیکھ لیتے ہیں، دیکھو جو بھوکا ہے وہ اپنے کھانے کا انتظام کر سکتا ہے، جو بیمار ہے وہ دوا کے لیے چندہ کر سکتا ہے، جو جیل میں ہے وہ سفارش لگا سکتا ہے، جو پریشانی میں ہے وہ اس کے لیے کوئی انتظام کر سکتا ہے، مگر جو قبر کے اندر چلا گیا وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ بےکس و بیچارہ یہ ہے، سب سے پہلے اس کے بارے میں سوچو۔ ایک صلوات بولے محمد و آل محمد۔ میں نے اور یہ بات میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بات میرے تجربے میں اسی سال آئی۔ ہر سال ہر جگہ کے نئے تجربات ہوتے ہیں۔ ایک مرد مومن سے کہا کہ شب قدر ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، ظاہر کوئی قانون تو نہیں ہے، ایک طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مومنین کے ذمہ قضا نمازیں ہوتی ہیں، سال بھر توفیق نہیں ہوتی ان کو پورا کرنے کی، تو 2-4-6 دن کی قضا تو پوری ہو جائے، باقی تو ان کو پورا کرنا ہی ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ حضرات جن کے ذمہ اپنی نماز خدا نخواستہ قضا ہے، صبح کو سوتے رہ گئے، سفر میں بھول گئے، وہ اپنی قضا کی نیت کرے، اور جن کے ذمہ اپنی قضا نہیں ہے وہ کسی بھی مرحوم کے لیے جس کو جانتے ہیں کہ اس کے ذمہ قضا نماز رہ گئی ہے، یعنی وہ مبتلا عذاب ہے، یعنی اس پر کوڑے لگ رہے ہیں، یعنی وہ ابھی جہنم کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، اس کی طرف سے پہنچے، شاید پروردگار عالم اس کی مشکل کو آسان کر دے۔ میں نے اعلان کر دیا، نماز شروع ہو گئی۔ اب جب مڑ کے دیکھا تو مثلاً جتنے تھے ان میں کچھ کم دکھائی دیے، میں دیکھا تو میں جانتا تھا، تو میں نے ایک صاحب سے کہا کیوں جناب جیسے نماز کا وقت ہے آپ نکل گئے؟ کہ الحمدللہ میرے ذمے کوئی قضا نہیں ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہیں،
زندگی بھر کا تارک و صلاۃ تو میں ہی ہوں، جو ہر سال 18-20 دن کی تو آپ ہی لوگوں کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ آپ کے ذمہ تو کوئی قضا نہیں ہے، ساری قضائیں تو میرے ہی ذمہ ہیں، کبھی 6 دن کی ان کے ساتھ، کبھی 4 دن کی ان کے ساتھ، کبھی 2 دن کی ان کے ساتھ، یہ ساری قضائیں تو میری ہے جو میں ادا کر رہا ہوں۔ آپ الحمدللہ ایسے متقی پیدا ہو گئے کہ آپ کے ذمہ کوئی قضا نماز نہیں کہ استغفر اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں پھر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہو میں سمجھتا ہوں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے، یعنی میری عاقبت تو بنی ہوئی ہے، توجہ کریں، یعنی میری عاقبت تو بنی ہوئی ہے، خدا مجھ کو نہ جہنم میں ڈالے گا، نہ سزا دے گا، نہ فرشتے کوڑے لگائیں گے، نہ کوئی مصیبت آئے گی، اسے کہ میری کوئی قضا نہیں ہے، اور جب میرا کام بن گیا تو باقی سب جہنم میں چلے جائیں، مجھے کیا پریشانی ہے؟ یہی تو آپ کہنا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ کو الفاظ نہیں مل رہے ہیں، اور آپ ایسی مکاری کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جن سے ابلیس خوش ہو سکتا ہے، خدا نہیں خوش ہو سکتا ہے۔ مسئلہ غریبوں کے مشکلات کو حل کرنے کا ہے، مسئلہ خالی اپنے فریضے کو ادا کرنے کا نہیں ہے کہ میرے ذمے کچھ نہیں ہے لہذا مجھے کسی کی فکر نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ جو اتنے دن سے روزانہ 22 دن گزر گئے، روزانہ صبح ظہر عصر مغرب عشاء اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، یہ 22 دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ دہرانے کے بعد بھی تم کو اہل قبور یاد نہیں آئے؟ بھائی روزانہ 5 مرتبہ اگر بندے نے دعا پڑھی ہے تو 22 دن میں 100 سے تو زیادہ ہو گیا، یعنی ماہ رمضان نے 100 مرتبہ مردوں کو یاد دلایا، 100 مرتبہ اہل قبور کو قبروں میں جانے والوں کو یاد دلایا، اور ابھی تو تمہیں کوئی ایک مردہ یاد نہیں آیا۔ غور کیا آپ نے؟ اسی لیے اسلام نے کہا تھا کہ تقویٰ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنی عاقبت بنا کے خوش ہو جاؤ، تقویٰ کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ تمہارا کام بن جائے تو تم مطمئن ہو جاؤ، تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے سے پہلے ان پر نگاہ رکھے جو کمزور ہیں، اور سب سے زیادہ کمزور وہ ہیں جو قبروں میں چلے گئے، جو اپنے لیے خود کچھ کرنے کے لائق نہیں ہیں، لہذا ان کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں، اگر سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اگر نہیں ہے تو اس سے زیادہ اگر کوئی آپ کے امکان میں تو آپ وہ کریں گے۔ اگر جانتے ہیں کہ اس غریب کے ذمے کچھ نماز واجب رہ گئی ہے یا کوئی روزہ واجب رہ گیا ہے، اب وہ کرنے کے لائق نہیں ہے، جو اولاد چھوڑ گیا وہ نالائق، جو رشتہ دار چھوڑ گیا وہ بے خبر، اگر آپ کا کوئی بھی تعلق اس مرد مومن سے ہے، کم سے کم ایمانی رشتہ ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ اسے بھولیں نہیں، یہی ماہ رمضان کی تعلیم ہے۔ ماہ رمضان خالی بھوکا مارنے کے لیے نہیں آتا ہے، نہیں یہ کہ خدا کا بجٹ کمزور ہو گیا ہے تو کس سے کہے، غیروں سے کہہ نہیں سکتے، اپنے والوں کو بھوکا رکھو تاکہ بجٹ برابر ہو جائے۔ الیاذ باللہ، خزانے خدا کبھی خالی ہونے والا نہیں ہے۔ اگر انسان سمجھتا ہے کہ پروردگار اپنے خزانے کو برابر کرنے کے لیے مسلمانوں پر روزہ واجب کرتا ہے تو یہ انسان تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ لہذا مرد مومن کو اس نقطے کا متوجہ رہنا چاہیے کہ سرکار دو عالم نے جب ہم پر روزہ واجب کیا اور پروردگار عالم کا یہ حکم ہم تک پہنچایا تو پیغمبر نے ماہ رمضان کے شب و روز گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا، جو طریقہ تنہا ماہ رمضان کا نہیں، سیدھا مسجدوں میں دیکھا کرتے ہیں کہ سال بھر اور کوئی دعا دہرائی جائے یا نہ دہرائی جائے، یہ دعا سال بھر، کبھی کبھی ہر نماز کے بعد، کبھی مغرب کے بعد، کبھی شب جمعہ، یہ دعا دہرائی جاتی ہے۔ یہ خالی دعا نہیں دہرائی جاتی، یہ پروردگار کی طرف سے حجت تمام کی جاتی ہے۔ خالی بلند آواز سے آمین نہ کہو، اگر شب جمعہ میں یہ دعا دہرائی گئی ہے تو سوچو پچھلے ہفتے تم نے کسی بھوکے کے لیے کیا کیا ہے، کسی برہنہ کے لیے کیا کیا ہے، کسی مقروض کے لیے کیا کیا ہے، کسی قبر میں جانے والے کے لیے کیا کیا ہے، اور اگر نہیں کیا ہے تو اگلے ہفتے اپنی زندگی بناؤ، اپنا کردار ٹھیک کرو، اپنے کو متقین کی صفوں میں شامل کرنے کا انتظام کرو۔ یہ تعلیم ہے جو پیغمبر اسلام نے دی تھی۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ اسلام جہاں تک جس کو لے جانا چاہتا ہے اس کا ایک مکمل پروگرام ہے، یہ کام ایک لمحے میں اور ایک دن میں نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح اگر عمل ہوتا رہے گا تو لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھے محمد و علیہ۔ اور ہماری تاریخ مذہب اہل بیت وہ تو پوری تاریخ ہی یہی ہے، یہاں کوئی کمزور، کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی مسکین ایسا نہیں ہے
جس پر ان کی نگاہ نہ ہو، اور ایسی نگاہ جو نگاہ اسلام چاہتا تھا، جو نگاہ ایمان چاہتا تھا، وہ نگاہ اہل بیت کی ہے جن پر روزہ رکھا ہے، افطار کے لیے بیٹھے، روٹی سامنے رکھی ہے۔ ہم سے تو یہ تقاضا بھی نہیں کیا گیا کہ خود افطار نہ کرو، روٹی نہ کھاؤ، غریبوں کو کھلا دو۔ ہم سے تو خالی یہ کہا گیا انہیں بھی یاد رکھو، اپنی روٹی کھاؤ، اس کے بعد اگر کوئی بچے کوئی امکان ہو تو انہیں بھی یاد رکھنا۔ یہ ان کا کردار تھا، مسکین و یتیم و اسیر۔ مسکین آ جائے تو وہ کھائے گا، ہم نہ کھائیں گے، فقیر آ جائے تو وہ کھائے گا، ہم نہ کھائیں گے، یتیم آ جائے وہ کھائے گا، ہم نہ کھائیں گے، اسیر آ جائے وہ کھائے گا، ہم نہ کھائیں گے۔ میں بات کو تمام کر دینا چاہتا تھا، لیکن ایک جملہ سن لیجیے اور 2-4 منٹ ذکر مصائب اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ حالانکہ عزیزو، اگر ہم وقت افطار بیٹھیں، اس لفظ کو نگاہ رکھیے گا، یہ بہت قیمتی بات ہے میرے عزیزوں اور میرے بچوں جو میں گزارش کر رہا ہوں۔ اگر ہم وقت افطار بیٹھیں، سامنے روٹی رکھی ہو اور کوئی مسکین آ جائے اور ہم سے مانگے، ہم اٹھا کے دے دیں، تو ہو سکتا ہے اور یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ مسکین اگرچہ پیسے کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، روٹی کے اعتبار سے ہم سے کمزور ہے، ورنہ ہو سکتا ہے ایمان میں ہم سے اچھا ہو سکتا ہے کردار میں ہم سے اچھا ہو۔ تو اگر ہم نے کھلا بھی دیا ہے تو اپنے سے کمتر کو نہیں کھلایا، اسے کھلایا جو ایک اعتبار سے کمتر، ایک اعتبار سے بہتر۔ کہ یہ کہا جا سکتا ہے تم نے نہ کھایا تو تم سے اچھے مومن نے کھایا، تم نے نہ کھایا تو تم سے اچھے صاحب کردار نے کھایا، مگر جب آل محمد کھلا رہے تھے تو ان سے بالا تو نہ کوئی ایمان میں ہو سکتا ہے نہ کردار میں، یعنی ہمیشہ جب کھلایا تو خود سب سے اونچے تھے مگر جو کمزور تھے انہی کو پالتے رہے۔ ایک طرح محمد و آل محمد۔ اور بس عزیزو، اسی مقام پر میں بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ فرق یہ تھا کہ جب روزہ نظر کر کے رکھا، جب روزہ نظر کر کے رکھا تو یہ کردار سامنے آیا، یتیم بھوکا نہ رہے، اسیر بھوکا نہ رہے، مسکین بھوکا نہ رہے، یعنی انسانوں کی بھوک پر نگاہ، انسانوں کی پیاس پر نگاہ۔ اور جب خدا کا واجب کیا وہ روزہ رکھا تو کہا بیٹا اگر ان جانوروں کے کھانے کے انتظام ہو سکے تو انہیں اپنے گھر میں رکھنا، اور اگر ان کے آب و دانہ کے انتظام نہ ہو سکے تو انہیں راہ خدا میں آزاد کر دینا۔ علی یہ نہیں چاہتا ہو، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ہمارے گھر میں کوئی جانور بھی بھوکا رہ جائے۔ کہتا بیٹا ان کے آب و دانہ کے انتظام کرنا ہے، چلیے یہ تو جانور تھے، کم سے کم مجرم تو نہیں تھے، کم سے کم خطاکار اور گنہگار تو نہیں تھے۔ ہم تو یہ کردار دیکھ رہے ہیں، کبھی قاتل گرفتار ہو کے آیا ہے، ایک بتا جو آنکھ کھولی کا بیٹا پہلے تو اس کے ہاتھوں کو کھول دو، اس کے ہاتھوں کو کھول دو، اور اے میرے لال مجھے تو یہ کچھ پیاسا دکھائی دیتا ہے، بیٹا اس کے لیے پانی کے انتظام کرو۔ یہ علی اس کردار پر ہماری جانیں قربان ہو جائے گی۔ قاتل ہے گرفتار ہو کے آیا ہے، جو سزا ملنا ہوگی ملے گی، مگر جب تک سزا کا وقت نہیں آتا ہے یہ پیاسا نہ رہنے پائے، یہ بھوکا نہ رہنے پائے، یہ اسیر نہ ہونے پائے، یہ قید میں نہ جانے پائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ یا علی فریاد، یہ سارا سبق آپ نے کوفے میں پڑھایا تھا، یہ سارا درس آپ نے کوفے میں دیا تھا کہ کوفے والے ہوشیار ہو جائیں کہ میرا برتاؤ اپنے قاتلوں کے ساتھ کیسا ہے۔ مگر جو کر قاتل کو پانی پلاتا ہو آج اسی کے بچے قیدی بن کے کوفے میں آئے ہیں، اور اگر کسی کو خیال آیا بھی تو یہ خیال آیا کہ اپنے بچوں پر سے خرمے نشاور کیے جائے، آل محمد کے بچوں کے طرف بھیج دیے جائے۔ ہر سالی کی بیٹی فریاد کر دی، اے کوفے کے بے غیرتو ہم آل محمد ہے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ خدا نے ہمارے لیے صدقے کو حرام کیا ہے، تو اپنے بچوں کا صدقہ ہمیں کھلانا چاہتے ہو؟ یہ جناب ام کلثوم فریاد کر رہی تھی، بچے بھوکے ہیں، بچے پیاسے ہیں، کسی کو بھوکے والوں میں غیرت نہ آئی۔ ایک مرتبہ ایک بیوی کے دل میں رحم پیدا ہوا،
اور جیسے عورتوں کی نگاہ پڑی کہنا شروع کیا یہ ایک بچی جو کسی خاتون کی گود میں بیٹھی ہے، اس کے چہرے کا رنگ بتا رہا ہے کہ یہ پیاسی ہے، اس کے ہونٹ نیلے ہو گئے ہیں، یہ علامت ہے کہ یہ پیاسی ہے۔ یہ بچے کیا ان کو پانی بھی نہیں ملا ہے؟ کیا ان کی تشنگی کا کوئی انتظام نہیں ہوا؟ جیسے بچی نے یہ ذکر سنا کیا پھوپھی اماں اگر آپ اجازت دیے تو ہم انہیں بتائیں کہ ہم کتنے پیاسی۔ بس رونے والوں اور باب اعظم 2-4 منٹ میں مسجد ثواب ہو رہی انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے اگر آپ اجازت دیں تو ہم انہیں بتائیں کہ ہم کتنے پیاسے ہیں۔ اس لیے کہ بچوں نے اس دن سے اس وقت سے طے کر لیا کہ کسی کے سامنے پانی کا اظہار نہ کریں گے، اس وقت سے طے کر لیا کہ کسی کے سامنے اپنے پیاس کا نام نہ لیں گے۔ جب حسین میدان سے پلٹ کے آئے اور پرچم لے کے آئے اور بچوں نے دیکھا کہ مولا پلٹ کے آئے، ہمارا صدقہ نہیں آیا۔ بابا اللہ کا علم بھی امی العباس، آپ کو میرے چچا کی بھی کچھ خبر ہے؟ آپ کو میرے چچا کی بھی خبر ہے؟ پوچھا حسین نے، بیٹی سکینہ یہ تم نے کیوں پوچھا؟ کہا بابا چچا نے مجھ سے پانی کا وعدہ کیا، قد وعدنی بالماء وهو لا يخلف وعدہ، چچا نے مجھ سے پانی کا وعدہ کیا تھا اور میرا چچا بے وفا نہیں۔ حسین نے بچی کو کلیجے سے لگا لیا، اے سکینہ اب چچا کا انتظار نہ کرنا، تیرا چچا فرات کے کنارے شانے کے جاگے سو گیا۔ جیسے بچی نے یہ سنا یہ تڑپ گیا، چچا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ پانی کے لیے آپ کے شانے غلب ہو جائے گی، مشکیزہ لے کے جائیں گے، پلٹ جنائیں گے، میں پیاسی رہتی، پانی نہ مانگتی، پیاس کا اظہار نہ کرتی، اور بچوں نے طے کر لیا اب جو گزر جائے۔ اب کسی کے سامنے پانی کا نام نہ لیں گے، یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ امتہ بی بی نے کہا بچی بیٹی تم نہ بتاؤ کہ تم کتنی پیاسی ہو، ہم تو تمہارے چہرے سے پہچان گئے، ہم تمہاری رنگت کو دیکھ کے پہچان گئے کہ تم کتنی پیاسی ہو، مگر مطمئن ہو جاؤ اب تمہاری پیاس تمام ہو گئی، اب تمہاری پیاس تمام ہو گئی، میں ابھی پانی کا انتظام کیے دیتی ہوں۔ بیویاں دوڑ کے گئی اور پانی لے کے آئی، اس خاتون نے جامع آپ کو آگے بڑھایا، بیٹی پانی پی لو، اب تمہاری پیاس تمام ہو گئی، مگر پانی پینے کے بعد ہمارے لیے کچھ دعا کرنا۔ سنتے رہتے میں خالی ایک ذکر سناؤں گا اور مجلس سلام ہمارے لیے دعا کرنا۔ دعاؤں کا سلسلہ آگے بڑھا، ثانیہ زہرا نے کبھی بھی اور تو کوئی دعا نہیں ہے، کب ایک دعا بیٹی اور کر دو، اللہ ہم کو مدینے پہنچا دے۔ مدینے کا نام سنا، شہزادی کے دل کو چوٹ لگی، اے بیوی مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہ ایک زمانہ گزرا نہ میں نے اپنے شہزادے کو دیکھا نہ اپنی شہزادی کو دیکھا، تو کون تیرا شہزادہ، کون تیری شہزادی؟ کہا میرا شہزادہ حسین، میری شہزادی زینب۔ کہا مگر تو نے اگر دیکھا بھی تو پہچانا نہیں؟ کہا یہ کیا کہہ رہی ہے، میں نے کہاں دیکھا اور نہیں پہچانا؟ کہا وہ دیکھ لے تو کہ نیزہ پر تیرا حسین اور یہ تیری زینب۔ ارے میں زندہ رہ گئی یہ منظر دیکھنے کے لیے، میرے شہزادے کا سرزوں کے نیزہ پر اور میری سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها۔ بار الہ جملہ مومنین و مومنات و اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار و اعوان میں شمار فرما۔ جملہ ارواح مومنین و مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔